بلغنا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها. یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں ان کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً ایک بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ یقیناً بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دورہ قرآن میں آج ہم 28ویں پارے کا مطالعہ کریں گے، اور 28ویں پارے کے آغاز میں ہی سورۃ مجادلہ ہے، اور سورہ مجادلہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ خولہ بنت سلوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ذکر کیا ہے، جن کے شوہر نے ناراضگی میں ان کو کہہ دیا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو. عربوں میں اس وقت غصے میں اپنی بیوی کو اپنی ماں یا اس کی پشت سے تشبیہ دینے کو زہار کہتے تھے. نزول وحی کے پہلے ادوار میں زہار کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی تھی. چنانچہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس امر پر بہت تشویش لاحق ہو گئی کہ اگر وہ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی تو چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا. وہ اس معاملے پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مسئلے پر رخصت دینے سے انکار فرما دیا. سیدہ خولہ اس مسئلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید بات کرنا چاہتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کر لیا. اس پر سیدہ خولہ نے بارگاہ رب العالمین میں دعا مانگی کہ اللہ میری اس سلسلے میں مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فریاد کو سن لیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو نازل فرما دیا کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کا مکالمہ سن رہا تھا. بے شک اللہ خوب سننے اور بڑا دیکھنے والا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زہار کے کفارے کے لیے بھی حکم نازل فرما دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں اور پھر اپنی کی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو انہیں یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، اور ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. سیدہ خولہ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کے لیے آسانی کر دی، اور قیامت تک اگر کوئی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے تو کفارہ ادا کر کے اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سرگوشی میں بات نہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس طرح کرے اس کو صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اس کی کوتاہی کا ازالہ ہو سکے. سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ کائنات کے کسی بھی مقام پر اگر 2 لوگ موجود ہوں تو تیسرا ان کے ساتھ اللہ، اور اگر 5 ہوں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. یعنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت، سماعت، بصارت اور گرفت اور اختیار کے دائرہ سے باہر نہیں نکل سکتا. بے شک پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے محبت اور نفرت کا معیار بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دشمن کے بارے میں محبت ہو. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، چاہے وہ اس کا کوئی قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو. سورہ مجادلہ کے بعد سورۃ حشر ہے. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس کو پکڑ لیا کرو، اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جایا کرو. اس کے بعد اہل ایمان کے 3 طبقات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی اور اپنے گھر بار اور اموال کو اللہ کے فضل اور خوشنودی کے حصول کے لیے خیر باد کہہ دیا. اور دوسرا طبقہ انصاری صحابہ کا تھا جو مہاجرین سے محبت کرتے تھے اور ان کو دیے گئے مال کے بارے میں اپنے دل میں معمولی سی تنگی بھی محسوس نہیں کرتے تھے اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے تھے.
چاہے انہیں خود تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ اور تیسرا طبقہ مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے اہل ایمان کا ہے، جنہوں نے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے یا اپنے سے بیشتر دنیا سے چلے جانے والے مومنوں کے لیے یہ دعا مانگی تھی، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے بارے میں کینہ پیدا نہ فرما، بے شک تو بڑی شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حشر۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے 3 طبقات کا ذکر کر کے اس بات کو سمجھایا ہے کہ اہل ایمان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں خیر خواہی کے جذبات سے لبریز ہوتے ہیں، اور وہ زندگی میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہم الف بین قلوبنا۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے والوں کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ صرف ایک انسان ہی ہے جو اللہ کے خوف کو یکسر نظر انداز کر کے بڑے سے بڑا گناہ بھی بغیر سوچے سمجھے کرتے چلے جاتا ہے۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے نفس کو تقوی عطا فرما، آمین۔ اس سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں سے ایک بات بہت ہی تاکیداً فرمائی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیتے ہیں اس کو پکڑ لیا کرو، اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جایا کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی اس طرح مانا جائے جیسے قرآن و سنت میں دیے گئے باقی احکامات ہوتے ہیں۔ سورہ حشر کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو حالانکہ وہ تمہارے پاس آنے والے حق کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پروردگار پر ایمان لانے کی وجہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا، اور اگر میرے راستے میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے دیش سے نکلے ہو تو پھر ان سے خفیہ دوستی کیوں رکھتے ہو؟ میں تو وہ سب جانتا ہوں جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا بے شک۔ پھر اس صورت ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسلام کے دشمنوں سے برات کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے کردار کو نمونے کے طور پر اہل ایمان کے سامنے رکھا۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ۔ مسلمانوں، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت کی ابتدا ہو چکی ہے یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اخوت اسلامی پر زور دیا، یعنی اہل ایمان کو محبت اور نفرت علاقے، رنگ، نسل اور جغرافیے کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر کرنی چاہیے، اور اس تصور کو ہی تصور اخوت کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں بسنے والے اہل ایمان یعنی امت مسلمہ ایک جسد واحد یعنی ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف لاحق ہوتی ہے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جو کافر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے نکاح کو کافر مردوں کے ساتھ ناجائز قرار دیا، اور یہ بھی بتایا کہ اگر کافر عورت ہجرت کر کے اہل ایمان کے پاس آ جائے تو اہل ایمان کو حق مہر ادا کرنے کی صورت میں اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں بتایا کہ اگر کافر عورت مسلمان ہونے کے لیے آئے تو اس سے بیعت لینی چاہیے کہ شرک نہیں کرنا، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگانی اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کرنی، اور اگر وہ بیعت لے لیں تو ان کو دائرہ اسلام میں داخل کر لینا چاہیے اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ سورہ ممتحنہ کے بعد سورت صف ہے، اور سورت صف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پس جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو مزید ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ذاتی نام ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد سے قبل ہی آپ کی آمد کی خوشخبری دے دی تھی اور کائنات کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ ان کے بعد کائنات کے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیں گے۔ اور سورہ صف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ دین اسلام کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی دیوار کی طرح صف باندھ کر لڑتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، اور سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان علماء کا ذکر کیا ہے جو تورات کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر کتابوں کو لاد دیا جائے، جو کتابوں کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا۔ سورہ جمعہ میں آداب جمعہ بھی بتائے گئے ہیں کہ جب جمعے کی اذان ہو تو کاروبار چھوڑ کر فوراً جمعے کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور جب جمعہ کی نماز کو ادا کر لیا جائے تو کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ تاہم کاروباری مصروفیات کے دوران میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا چاہیے تاکہ انسان کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان منافقوں کا بھی ذکر کیا جو تجارت اور تماشے کو دیکھ کر اس کی سمت بھاگ پڑتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑا چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ لہو و لعب اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر زبان سے شہادت دیتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ دنیا کا مال و دولت اور ان کے جسموں کی کیفیت دیکھ کر انسان متاثر ہوتا ہے، لیکن منافقوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ منافق انفاق فی سبیل اللہ سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے۔ انہوں نے رسول اللہ اور اہل ایمان کے مقابلہ میں اپنے آپ کو عزت دار قرار دیا اور یہاں تک کہا کہ ہم عزت والے مدینے پہنچ کر ان کم حیثیت لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے صورت میں فرمایا کہ موت کی آمد کے بعد اعمال کا سلسلہ رک جائے گا اور آدمی حسرت کرے گا کہ کاش مجھے موقع مل جاتا اور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوکار بن جاتا، لیکن اس وقت اس کے بس میں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر میت کو دوبارہ دنیا میں آنے کی اجازت ملے تو وہ سب سے پہلے صدقہ ادا کرے گا،
کیونکہ وہ اپنی قبر میں صدقہ کرنے کا اجر و ثواب دیکھ چکا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورۃ تغابن ہے، اور سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ انسان کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے آزمائش ہیں، اور بعض بیویاں اور اولادیں تو انسان کی دشمن ہیں۔ انسان کو ان کو نظر انداز کر کے ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس حد تک ممکن ہو اللہ کے ڈر کو اختیار کرنا چاہیے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ سورۃ تغابن کے بعد سورۃ طلاق ہے، اور سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مختلف عدتوں کا ذکر کیا ہے کہ بوڑھی عورت کی عدت 3 ماہ ہے، جبکہ عام عورت کی عدت 3 حیض ہے، جبکہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فوائد کا بھی ذکر کیا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور فرماتے ہیں، اس کے معاملات کو آسان فرماتے ہیں، اور اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سورۃ تحریم کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا کہ جب امہات المومنین میں سے بعض نے جذبہ رقابت کی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ جو شہد اپنی ایک زوجہ کے گھر سے کھا کر آئے ہیں اس سے بو محسوس ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبعی نفاست کی وجہ سے آئندہ شہد نہ کھانے کا فیصلہ فرما لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کا نزول فرمایا کہ آپ اپنی ازواج کی رائے کی وجہ سے اس چیز کو حرام نہ فرمائیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ حلال اور حرام کا فیصلہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بھی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو ایمان و عمل سے مشروط کیا ہے، اور اہل ایمان کو سیدنا نوح اور سیدنا لوط علیہ السلام کی بیویوں کا حوالہ دیا ہے کہ وہ نبیوں کی رفاقت میں رہ کر بھی اپنی بد عملی کی وجہ سے ناکام ہو گئیں، اور ان کے مد مقابل فرعون کی بیوی آسیہ سلام اللہ علیہا کامیاب اور کامران رہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایمان کے تحفظ اور بقا کے لیے جام شہادت کو نوش فرما لیا تھا۔ اسی طرح سیدہ مریم سلام اللہ علیہا بھی کامیاب رہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بندگی کو اختیار کیا اور اپنے کردار کو ہر طرح کی آلودگی سے بچا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو قیامت کے لیے زندہ و جاوید بنا دیا، اور ان کے بطن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی تھے۔ ان نبیوں اور ان کی بیویوں کی مثالوں کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے گھر میں بدی اور بدی کے گھر میں نیکی کو لانا اللہ کے اختیار میں ہے، اور نبیوں کی نافرمان اور کافر بیویوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے کسی صورت نہیں بچ سکتا، چاہے وہ نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں مذکور یہ تمام واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے غموں اور دکھوں کا ازالہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے رکوع اور سجود کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس ماہ رمضان میں مغفرت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ بارك لنا في صوم شهر رمضان، وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام، وعلى تلاوة القرآن، وقطع عنا حزب الشيطان، وزحزحنا عن النيران، وأمن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان،
رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أسكننا الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وبلغنا رمضان. اللهم وبلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار. اللهم وبلغنا رمضان وبارك لنا فيما تبقى من شعبان وارزقنا صيام رمضان. اللهم وارزقنا صيام رمضان. اللهم بلغنا رمضان أياما عديدة وأعواما مديدة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.